اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تم اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ سے کوئی بات کہو، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے کہا، اور وہ بات قرآن میں اور صحیح حدیث میں نہ ہو، تو یہ بھی اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ نے ہمیں دین بنانے کے لیے نہیں کہا، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے نبی اور رسولوں کو دین بنانے کے لیے نہیں بھیجا، دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں تو وہ دین پہنچاتے ہیں، دین بناتے نہیں ہیں۔ جنت کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ اگر کوئی سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا، اگر کوئی خیال کرنا چاہے تو خیال نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس کو کسی کان نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، اور کسی آدمی کے دل میں اس نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں آ سکتا۔ اتنی عمدہ، اتنی اچھی وہ نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اسی طرح گناہ کو اور بغاوت کو بغیر حق کے، جس کو حرام قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یا پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو حالانکہ جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں حرام کی ہے سورہ اعراف کی اس آیت میں۔ پہلی چیز، اللہ نے بے حیائی کے کام کو حرام کیا ہے، جتنے بھی وہ چھپے ہوئے ہیں یا ظاہری طور پر ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا، گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ نے حرام قرار دیا، ان سے بچو۔ والبغی بغیر الحق، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، بغاوت کرنا بغیر حق کے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اور پھر شرک کرنے سے اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سب سے آخر میں جو حرام قرار دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اوپر تم کوئی وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تم اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ سے کوئی بات کہو، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے پہلے ہلکا گناہ ذکر کیا، پھر اس سے بڑا، پھر شرک، پھر سب سے آخر میں جو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے وہ کیا گناہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی باتیں کہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو کیا کہیں کہ چہرہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس پر صحابہ کا، تابعین کا، سلف صالحین کا اجماع ہے۔ لیکن کیا چہرے میں سے مراد ناک بھی ہے، رخسار بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، دانت بھی ہیں، اور پیشانی بھی ہے، بال بھی ہیں، مونچھیں ہیں؟ نہیں، ان میں سے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں چہرہ ہے اللہ کا، تو چہرہ ہے تو مونچھیں بھی ہوں گی، ناک بھی ہوگی، رخسار بھی ہوں گے، پیشانی بھی ہوگی؟ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے غائب ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسا ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے کہ ہم مخلوق پر قیاس کر کے بتا سکیں۔ نہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کر سکتے ہیں، نہ مخلوق کو اللہ پر قیاس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ مخلوق جیسا آئی نہیں، قیاس کیسے کرے؟ خود ہمارے جو دماغوں میں آئے گا، جو ہمارے ذہن اور سوچ میں آئے گا، دماغ میں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ مخلوق جیسا ہے نہیں۔ اور اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث میں کرایا ہے۔ تو قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں جو چیزیں اللہ کی صفات نہیں ہیں، تو ہم اللہ کی وہ صفات اپنی طرف سے بیان کریں، تو یہ ہمیں اللہ نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، حدیث نے منع کیا۔
تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جب ہم اسماء و صفات بیان کریں تو اسماء و صفات صرف وہی ہم نے بیان کرنے ہیں جو قرآن میں آ گئے یا صحیح حدیث میں آ گئے. اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہم کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہیں، اللہ کا چہرہ ایسا ہے، اللہ آسمان پر ایسے مستوی ہے. کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے، چونکہ کیفیت کے بارے میں بھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کیسے عرش پر استوا ہے، مستوی ہے، کیسے اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیسے اللہ راضی ہوتا ہے، کیسے اللہ رحم کرتا ہے. ہم کیفیت نہیں جانتے، کیفیت مجہول ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی کیفیت کو بیان کرتا ہے تو وہ اللہ پر وہ بات کرتا ہے جو اللہ نے اس کو نہیں بتلائی، قرآن و سنت میں نہیں ہے. اور جو اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے بات کہے یہ شرک سے بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یہ اللہ کے اوپر وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل، یہ سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا، تم سے سوال کرے گا. اللہ کے بارے میں جو بات کرو پہلے یہ دیکھو قرآن میں ہے یا نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے اوپر، چونکہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے کچھ نہیں کہ اللہ نے یہ کہا، یہ کیا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں، اپنی طرف سے یا وہ صفات جو موجود ہیں ان کی کیفیت بیان کریں کہ اللہ کا چہرہ ایسے ہے، اللہ کی ہاتھ ایسے ہیں. کوئی بھی کیفیت، اللہ ایسے آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، اللہ ایسے عرش پر مستوی ہے، اللہ ایسے ہنستا ہے، اللہ ایسے راضی ہوتا ہے. تو ہم کچھ بھی بیان کریں تو یہ کیا ہے، اللہ رب العزت پر افتراء ہے، بہتان ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اسی طرح کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے کہا، اور وہ بات قرآن میں اور صحیح حدیث میں نہ ہو تو یہ بھی اللہ پر افتراء ہے. اللہ نے ہمیں دین بنانے کے لیے نہیں کہا، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ نے نبی رسولوں کو دین بنانے کے لیے نہیں بھیجا، دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں تو وہ دین پہنچاتے ہیں، دین بناتے نہیں ہیں. ہم نے دین بنانا نہیں ہے، جو دین نہیں ہے ہم اپنی طرف سے بنا کر اس کو یہ کہیں یہ دین ہے تو یہ بھی اللہ پر افتراء ہے. اور جو شخص یہ کہے، اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے جب اسماء و صفات کے بارے میں بات کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بات کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کریں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بات کریں، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا یہ بات جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیا یہ رب کے قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے بات کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. دیکھیں ایک مشہور قاعدہ ہے کہ کیفیت الشیء لا تدرک الا بواحد من امور الثلاثہ، کہ تین چیزوں میں سے کسی ایک وجہ سے غیب کو جانا جاتا ہے. ایک یہ کہ جا کر بے مشاہدتے ہی وہاں جا کر دیکھ لیں، دوسرا یہ کہ اس جیسی کوئی چیز ہو، تیسرا یہ کہ کوئی وہاں سے مخبر صادق آ کر ہمیں بتائے جیسے اس کمرے میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، یا جا کر دیکھ لوں، یا اس جیسی کوئی چیز ہو میں بولوں اسی طرح کا رومال یا قلم یا پین جو نا اس کمرے میں بھی ہے، یا پھر وہاں سے کوئی دیکھ کر آ کر مجھے بتائے. اب پہلا راستہ کیا ہے غیب کو جاننے کا کہ وہاں جا کر دیکھیں. اب کوئی 7 آسمانوں پر جا کر اللہ کو دیکھ کے یہ راستہ تو بند ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہو، اللہ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو یہ راستہ بھی بند ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ وہاں سے کوئی آئے ہمیں بتائے، وہاں سے رسول آئے، وہاں سے جبریل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ان کو وحی کی بتایا. تو جبریل نے ہمیں نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسولوں نے نہیں بتایا. اب ہم اگر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ افتراء ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا. عامت الناس کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں خدا، کوئی کہتے ہیں گاڈ، کوئی کہتا ہے سائیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. نہیں، اللہ کے نام، اللہ کی صفات ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، بلکہ صرف وہی نام رکھیں گے، وہی
صفات بیان کریں گے جو قرآن و سنت میں ہیں، اور جو نہیں ہیں ہم اپنی طرف سے اجتہاد کر کے بیان کریں تو اسماء و صفات میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی مل کر اللہ کے بارے میں اجتہاد کریں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ مخلوق جیسا ہے نہیں۔ اس لیے سلف صالحین کا قول ہے، ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور کہا، سوال پوچھا کہ استوا کیف الاستوا، استوا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر موجود ہے، مستوی ہے؟ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ استوا معلوم بل کیف و مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ الاستوا معلوم من حیث المعنی معلوم، استوا کا معنی کیا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر بلند ہوا، معنی تو معلوم ہے، کیسے بلند ہوا کیف و مجہول ہے، معدوم نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں، کیفیت ہے لیکن وہ کیا ہے؟ مجہول ہے، ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ اور ایمان بھی واجب، ایمان واجب ہے، کیوں کہ رب کے قرآن میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ گیا، تو ایمان لانا واجب ہو گیا۔ معنی پتہ ہے، کیفیت مجہول ہے، معدوم نہیں ہے لیکن اس کا ہمیں علم نہیں، اور سوال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اس لیے جو شخص اللہ کی کسی بھی نام کی کیفیت، کسی صفت کی کیفیت، اللہ کی ذات کی کیفیت کے بارے میں پوچھے یا اپنی مرضی سے کچھ کہے تو ایسا شخص گمراہ ہے، ہمیں اس گمراہی سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں نا کہ جنت ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا تو ہمیں پتہ ہے جنت میں دودھ ہے، شہد ہے، جنت میں باغ ہیں، لیکن وہ کیسے ہے، وہ کیسے ہیں ہمیں بھی تو پتہ چلے، ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتہ۔ تو ہم اپنی مرضی سے جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ اس کی چیزوں کے اور دنیا کی چیزوں کے نام ایک جیسے ہیں، باقی حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہیں، کہ وہاں کا پانی یہاں کا پانی، وہاں کا شہد یہاں کا بھی شہد، وہاں کا دودھ یہاں کا بھی دودھ، یہ صرف نام ایک جیسے ہیں، حقیقت میں دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ جنت کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ اگر کوئی سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا، اگر کوئی خیال کرنا چاہے تو خیال نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس کو کسی کان نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، اور کسی آدمی کے دل میں اس نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں آ سکتا۔ اتنی عمدہ، اتنی اچھی وہ نعمتیں ہیں۔ اس طرح جہنم اتنی بری چیز ہے کہ ہم تصور کریں اتنی بری ہوگی، تو وہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ نام ایک جیسے ہیں، حقیقت بہت مختلف ہے۔ تو جب یہ جنت کا یہ حال ہے کہ وہ مخلوق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ مخلوق جیسے کیسے ہو سکتی ہیں کہ ہم مخلوق کو اللہ پر یا اللہ کو مخلوق کو قیاس کر کے ہم کہیں جی چونکہ اللہ کا چہرہ ہے تو ناک بھی ہوگی، چہرے میں ناک لازمی ہوتی ہے، رخسار لازمی ہوتے ہیں، تو ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے، ہم خاموش رہیں گے، اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، مکمل ہے، ان میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ذاتی نہیں ہے، اور وہ مکمل نہیں۔ ہر آدمی کی ہر صفت میں کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ میں دیکھتا ہوں لیکن دیواروں کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا، دور سے نہیں دیکھ سکتا، سنتا ہوں لیکن دور سے نہیں سن سکتا، عیب ہے میری صفات میں، مخلوق کی صفات میں مکمل نہیں، ہمیشہ سے نہیں، مخلوق کی صفات ہمیشہ نہیں رہیں گی، اللہ کی صفات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہیں گی، اور وہ ذاتی ہیں، مکمل ہیں۔ اس لیے اللہ کو مخلوق پر اور مخلوق کو اللہ پر قیاس ہرگز نہیں کر سکتا کہ انسان اپنی غور و فکر کر کے کہے اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں تکییف کرے۔ دیکھیں نا، میں نے روح کو نہیں دیکھا، میرے اندر روح موجود ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں تو میں اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ وہ روح ایسی ہے ایسی ہے، حالانکہ میرے اندر موجود ہے تو میں اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح جب لوگ اسماء و صفات کو یاد کریں، اس میدان میں آئیں، پڑھیں، تو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ یہ سوچیں کیا یہ رب کے قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے تو بیان کریں، ورنہ بیان نہ کریں، چونکہ جو تم تمہارے نزدیک یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن اللہ کے ہاں اچھی نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کو خدا خدا کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا خدا اللہ کا نام نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ کہتے بھائی اللہ کو تو پکار رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، جس نام سے مرضی پکارو۔ میں نے کہا تم تو اللہ کو پکار رہے ہو اچھا نام سمجھ کر،
لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نام اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کو پسند ہو، مثلا تم ایک آدمی کو کہتے ہو کہ یو فلاں، ایک نام دیتے ہو اس کو، اور وہ نام اس کو پسند نہ ہو، اس کو وہ نام گالی ہو، وہ عیب ہو، تمہیں پتہ نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، جو یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ وہاں ایک حد، یعنی سب سے زیادہ بڑی تعریف جو ہے وہ اللہ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صفات استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ کا تعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتلا دیا، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول بھی اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول نے کہا جب میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا تو اللہ کو ایسے کلمات سے یاد کروں گا جو مجھے ابھی نہیں آتی، جن کو میں ابھی نہیں جانتا، اس وقت وہ اللہ مجھے اعلام کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ جو اپنے بارے میں بتلائے وہ صحیح ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اگر اللہ کے بارے میں کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات کہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کے اسماء ایسے، اللہ کی صفات ایسے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس لیے لوگ جب اسماء و صفات کی دنیا میں آئیں تو لوگوں نے بہت سارے نام اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، بے شمار نام، کسی نے 2000، کسی نے 3000، کوئی کیا نام رکھتا ہے۔ تو بھائی یہ نام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان سے بچا کرو، صرف وہ نام یاد کرو، وہ صفات یاد کرو، ان کو سامنے رکھو جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے خالص کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔